الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ بہت ہی معاف کرنے والے، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم سب معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے، شان ستاری کا مظاہرہ فرمایا، اے اللہ شان غفاری کا مظاہرہ بھی فرما دیں اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، اے اللہ آپ اس کی بیماری کو صحت والی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر ایک کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے، بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا دیجئے، اور آنے والا رمضان المبارک ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے روزے اور تراویح کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کریم کے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو حضرات رمضان میں معمول ہیں ان کا کہ قرآن پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے اس معمول کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی نظر کرم اور نظر رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ بخاری شریف کا آخری سبق ہوا ہے، تیرے نیک بندوں کا تجربہ ہے کہ آپ اس موقع پر دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ میں نہیں جانتا اس مجمع کے دل میں کیا ہے، نہ ان اور نہ جو عورتیں ہیں پردے میں، نہ ان کی میں تمناؤں کو جانتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اس مجمع کے تمام مردوں عورتوں کو، بوڑھوں جوانوں چھوٹوں بڑوں کو قبول فرما لیجئے، اور سب کی اے اللہ دلی مرادیں پوری فرما دیجئے، سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ہمارے عزیز بچے فضلاء یا میدان میں جا رہے ہیں، اے اللہ آپ کے حوالے ہیں، پہلے بھی آپ کے ہی حوالے تھے۔ اے اللہ آپ ان کے نگہبان بن جائیے اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ صحت و عافیت، ایمان کی سلامتی اور نیک اعمال کے ساتھ خدمت دین کے لیے لمبی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز اور کام کی حفاظت فرمائیے، ان کو ترقی اور قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اتباع سنت نصیب فرمائیے، اللہ والوں کا تعلق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائیے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ ان تمام بیٹوں بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے نصیب فرمائیے، سب کے میرے مولا مقدر اچھے فرمائیے۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کا فرض ادا کرنے والا بنائیے، سب کے لیے خوشحال اور دیندار گھرانے نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر ایک کے کاروبار میں، اس کی دکان میں، اس کی فیکٹری میں، اس کی تجارت میں، رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رزق حلال واسع بے حساب دے کر اپنے نام پہ قربان کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنا محتاج رکھیے، کبھی کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی واپس نہ لیجئے۔ آپ کی ہر نعمت بڑی نعمت ہے، اپنی کسی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں انسان بنایا، آپ نے ہمیں مسلمان
مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ اے اللہ آپ نے ہمیں ایک نیک مجمع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ آپ نے جیسے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہم سب کو جنت میں جمع فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے زمانے کے فتنوں پر نظر رکھ کر اے اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے رد کی توفیق عطا فرمائیے اور لوگوں تک حق پہنچانے اور باطل سے ان کو بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائیے، سب کو دیندار بنائیے، 5 وقت کا نمازی بنائیے۔ اے اللہ ان مدارس کی مساجد کی حفاظت فرمائیے، ان کو ترقی قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا یہ پاکستان آج کل اپنی تاریخ کے سنگین ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، اس کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، دہشت گردی سے اس کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس کو نظریاتی استحکام نصیب فرمائیے، اے اللہ اس کو آئینی اور دستوری استحکام نصیب فرمائیے، اے اللہ اس کو معاشی اور اقتصادی استحکام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس کے دشمنوں کو ختم فرما دیجئے، سازشوں کو ناکام بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ کلمے کے نام پر بنا کلمے کا نظام نافذ فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، قرآن و سنت کا نظام نافذ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کو سود کی لعنت سے نکال دیجئے۔ اے اللہ یہاں سود سے پاک اے اللہ معیشت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب میں سے ہر ایک کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری، حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجئے۔ امت مسلمہ کو امت واحدہ بنا دیجئے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کر دیجئے۔ اے اللہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم انسانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں اللہ تیری رضا کے لیے اور تیرے دین کو اونچا کرنے کے لیے جہاد ہے ان مجاہدین کی مدد فرما۔ افغانستان کو استحکام نصیب فرما، اے اللہ قرآن و سنت کا مرکز بنا، اسلام کا مرکز بنا۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندھیروں کو ایمان کی روشنی سے بدل دے اور تقوی کی روشنی سے بدل دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے آپ تو جانتے بن مانگے عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اور قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ کمن کیفن ظاہراً باطناً ترقی عطا فرمائیے اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے ماں باپ دونوں فوت ہو گیا یا ایک، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، جس کے والدین دونوں یا ایک زندہ ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب احباب اور مسلمان مرد و عورت فوت ہوئے سب کی بخشش فرما دیجئے، جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک ہی درخواست ہے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجئے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ رات کا وقت ہے، آئے ہوئے فرشتوں کو گواہ بنا کر فرما دیجئے کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، بخشا بخشایا واپس لوٹائیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے اور اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمانا، تسبیح اور ذکر کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے پاس بلانا اور اے اللہ ہمیں بخشش اور مغفرت والی موت عطا فرمانا، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنانا، موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر ایک کو پاک کر دے، تو ہی بخشنے والا ہے اور آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو بخش دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے دل میں سکینہ اطمینان اتار دیجئے کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اپنا بنا کر اپنے کاموں میں لگا دیجئے، اپنا بنا کر اپنے کاموں میں لگا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا